بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات منانے کا اسلامی طریقہ حصہ 2۔ جماع کے وقت بالکل ننگا ہونا ممنوع ہے، اس سے میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کریں، اپنی انسانی کرامت کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانور کی طرح اپنے آپ کو برہنہ نہ کرو۔ حیض یعنی عورت کو ماہواری کا خون آنا اور نفاس یعنی ولادت کا خون کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ حیض کے معنی پلیدی یا زخم کے ہیں۔ ان دنوں میں حیضہ عورت رحم کا ناپاک خون گراتی ہے، جس سے درد اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں بیوی کے ساتھ جماع مردوں کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح نفاس اور ولادت کے بعد ناپاک خون نکلتا ہے، ایسی حالت میں بھی سخت اذیت سے عورتیں گزرتی ہیں، ایسے میں بھی مرد اور عورت کا صحبت کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ سونا، کھانا وغیرہ سب امور سب جائز ہیں، دور جاہلیت کی طرح نہیں کہ جس میں ایام حیض و نفاس میں بیوی سے نفرت کی جاتی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف یعنی پاخانے کی جگہ صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ ایسا کام جانور بھی نہیں کرتے، اسی گناہ کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جماع کرے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت ایک راز ہے، اس راز کا فاش کرنا بڑا گناہ اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے جماع کرنے کے بعد اس کا راز افشا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔